بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا ایسا خاص اور شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ وظیفہ جو شخص بھی 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے نصیب کھول دیتا ہے، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ کابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج ہر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ آج جو دو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، ایک وظیفہ آپ کو آخرت میں کامیابی کی یقین دہانی دلائے گا اور دوسرا وظیفہ آپ کو دنیا میں مالدار کر دے گا، دنیا میں عروج، کامیابی، ترقیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف اس خاص تسبیح کو میرے بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں مانگنے والے کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ، دوسرا اشرہ گناہوں سے بخشش کا اشرہ اور تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا پہلا اشرہ مکمل ہو چکا ہے، رحمت کا اشرہ ختم ہو چکا ہے۔ آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن دوسرا اشرہ شروع ہے۔ مغفرت کا اشرہ شروع ہوتے ہی آج ہفتے کا دوسرا دن ہے، بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ دوستو، آپ نے اس دن کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ آج میری وہ دکھیاری بہنیں اور وہ دکھیارے بھائی جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، غریبی ان کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اگر کچھ ایسی بہنیں بھائی ہیں کہ جو تھک چکے ہیں، جو تنگ آ چکے ہیں، جن کو آگے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، میری وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بھائی جن کو من پسند نوکری چاہیے، آج آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، آج آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 12 رمضان المبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آج ان دکھیاری بہنوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر، عمال کر کر کے تھک چکے ہیں۔ آج 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد ہر انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مانگنے والوں کو رحمتوں و برکتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے نیک ولی تمام کے تمام کام چھوڑ کر راتوں میں قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سحری تک قرآن مجید کی تلاوت، تسبیحات رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، رب کی رحمتوں کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ہر دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، ہر کام سے رکاوٹ، آزمائش، پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رات تہجد کے وقت، سحری کے وقت دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتا ہے،
آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، رو رو کر تڑپ تڑپ کر مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال سے فائدہ نہیں ہوتا، آج بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد رب کی ذات آپ کو مالدار کر دے گی۔ آج جو کہتا ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوتی، آج ان حاجات کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ دوستو، شرط یہ ہے کہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، طریقہ کار وہی ہونا چاہیے، تڑپ وہی ہونی چاہیے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کی ذات سے ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس مہینے میں رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ بندہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو آج صرف اور صرف اس خاص تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لو۔ آج 12 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے۔ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت آپ سب کو ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 رمضان المبارک ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کرتی رہوں گی۔ اب عمل کا طریقہ کا جان لیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا بھی چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو
آپ لوگ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ خاص وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ لوگوں نے دنیا کے لیے جستجو کرنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یہ کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو۔ ان دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے بس، لاچار ہے یا مجبور ہے یا کسی بھی حالت میں ہے، وہ بڑے برے حالات میں ہے، بڑے برے وقت سے گزر رہا ہے، تو وہ اپنی پریشانیوں کو یہ مت سمجھے کہ میری پریشانیاں بہت بڑی ہیں، اسے یہ سمجھنا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستو، اس کو بھی 3 بار، جیسے یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو یا تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 41 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے، مستند اور مجرب عمل ہے، جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ جب 41 بار آپ لوگ یا غنیو یا مغنیو پڑھ لیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میرا رب ہر شے پر قادر و مطلق ہے، جس کا مطلب ہے کہ رب کی ذات ہر شے پر قادر ہے، اور بے شک وہ ذات واقعی میں قادر ہے، وہ رزق پر بھی قادر ہے، وہ آپ کی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ لوگوں نے 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب 7 بار آپ کے آیت مبارکہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے دھیان میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی خواہشات، آپ کا خاص مقصد ضرور ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ مغفرت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود ضائع ہو جائے۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہو جاتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب تعالیٰ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ دوستو، آج وہ بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا انشاءاللہ، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ دوستو، میرا بس چلتا، میں آپ سب کو بازو سے پکڑ پکڑ کر لاتی، مسلح پر بٹھاتی اور کہتی کہ رمضان کے دوسرے عشرے کا یہ خاص عمل ضرور کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔